مال کی محبت ہے نا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ بہت 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 بری ہے، اور اس نے کسی کو سکھی نہیں کیا۔ کیا ملتا ہے مال سے؟ مال سے امراض ملتے ہیں، جی ہاں، مال سے بیماری ملتی ہے۔ غریب آدمی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں پیزا کھاؤں، میں ہوٹلنگ کروں، اور میں وہ ادھر ہوٹل میں جاؤں جدھر بہت وہ کھلی فضا ہے اور بہت کھانا اچھا ہے، لیکن اب بل زیادہ ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ تو یوں وہ مال کی کمی کی وجہ سے مرض سے بچ جاتا ہے، اور وہ جو پیسہ جس کے پاس جاتا ہے، اب مالداروں کو دیکھو، زیادہ تر ہارٹ فیل یا ہارٹ کے امراض جو ہے نا، یا آپ وہ سروے کر لو، آپ کو اس میں مالدار زیادہ مبتلا ملے، غریب مزدور تو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، میرا خیال ہے۔ لیبر جو ہے وہ ایک بھی نہیں ملے گا کہ جس کو دل کی بیماری ہو، اس لیے کہ وہ محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پسینہ اس کو آتا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا ہے، تو اس کو مومنٹ ملتی ہے اس کے وینس کو، تو اس میں بلڈ جو ہے وہ جام نہیں ہوتا، اس کا راستہ جو دل کی طرف جا رہا ہے وہ فریش رہتا ہے۔ اور مالدار جو بیٹھا رہتا ہے، یوں کر کے بیٹھتا ہے، ٹیڑھا بیٹھتا ہے تو اس کی کمر دکھ جاتی ہے، پیٹ باہر آتا ہے، پیٹ پریس کرتا ہے اور نسوں پر تو کمر بیچارے کی دکھ جاتی ہے، پھر موٹا ہو جاتا ہے، چل نہیں سکتا بیچارہ۔ تو زیادہ پیسے والا بیچارہ یہ بیچارہ یہ وقت اس دور میں دکھی ہے، ایک تو اتنی بیماریاں پالتا ہے، اور اس بیچارے کو پھر حل من مزید، اور پیسہ لاؤ، اور پیسہ، ہائی پیسہ، ہوئی پیسہ، ہائی پیسہ، ہوئی پیسہ، حل من مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔ اب یہ تو سارا میں نے آپ کو دو چار سائیڈ ایفیکٹ دولت کے بتائے جو فی زمانہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بولے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی دولت مند تھے، تو خدا کی قسم ان کی دولت مندی پر ہم سب کی غربتیں قربان۔ ان کی دولت میں سے خدا کی قسم ایک نوالا نہیں، ایک دانہ مجھے مل جائے نا اور میں کھا لوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرا حسن ظن ہے، سیدھا جنت میں انشاءاللہ، ایسی برکت نصیب ہو۔ تو ان سے ہماری ریس تھوڑی ہے، ان کی روزی کیسی حلال ستھری اور ایکیوریٹ، اور پھر ان کی سخاوتیں مشہور، ان کے خزانے کے منہ کھلے ہوئے تھے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ یہ ایسے بزنس مین تھے کہ جب ان کے پاس یعنی کہ کچھ غلہ آیا اور اس وقت وہ قحط تھا، بارش نہیں ہوئی تھی اور خوب تنگی تھی اناج کی، اس وقت وہ غلہ آیا۔ اب تاجر لوگ بھی، بزنس مین بھی پہنچے ان کے پاس کہ تمہارے پاس اتنے اونٹ بھر کے یہ اناج جو آیا ہے، ہم آپ کو ڈبل دام دیتے ہیں، ڈبل ریٹ پر ہم کو دے دو۔ آپ نے منع فرمایا، ٹریبل ریٹ لے لو، منع فرمایا۔ اور پھر یہ سارا جو بھی تھا وہ مفت میں مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ اپنے تو اسٹاک کرتے اسٹاک کہ بھئی دیکھو دام بڑھے گا، سیزن آ رہا ہے، دام بڑھے گا، رمضان شریف آ رہا ہے، کھجوروں کا اسٹاک کرو صاحب۔ یہ مسلمان عقیدت میں سنت سمجھ کر کھجور سے افطار کریں گے، ہم ان کو سڑی ہوئی کھجوریں کھلائیں گے، اسٹاک کرو جلدی۔ آج مسلمان کی یہ حالت ہو گئی، فروٹ اسٹاک کرتے ہیں، فروٹ۔ اسی طرح مرغی کا جو گوشت ہے، یہ کٹا ہوا گوشت، اس کو یہ لوگ وہ فریز کرتے ہیں اور اسٹاک کرتے ہیں سیزن کے لیے۔ اس کے بھی سیزن ہے کہ جیسے کہ وہ گرمی ہے تو ابھی سستی ہے، لوگ کم کھاتے ہیں، سردی میں زیادہ کھاتے ہیں، تو گرمی میں اسٹاک کریں گے اس کو۔ غالباً یہ گرمی میں اسٹاک کرتے ہیں، سردی میں اسٹاک کو نکالتے ہیں، گوشت کو سستی ملتی ہے نا ابھی۔ تو ہم مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے، تو پھر برکت تو رہے گی نہیں نا، اور ہرس اتنی ہے کہ دنیا بھر میں جاؤ۔ اب ادھر کام چل رہا ہے، اس کے باوجود دوسرے ملک جائے گا، اس کا برانچ کھولے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا۔ کئی ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسہ ہوتا ہے مناسب اس کو، مگر سروس بھی ساتھ کرتے بھی، یہ بھی ہوتا ہے، سروس بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، ہر طرح سے بس پیسہ 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 پیسہ۔ پھر بولتے ہیں پورا نہیں ہوتا، یہ پریشانی آ گئی، یہ مشکل آ گئی، یہ مصیبت آ گئی۔ تو مصیبت کیا ہے؟ مصیبت کو تم نے پالا ہے، تم کو تنگ دستی ہے، اس لیے کہ تم کو پیسہ چاہیے، جس کو پیسہ نہیں چاہیے اس کے پاس کوئی تنگ دستی نہیں ہے، الحمدللہ تنگ دستی نہیں ہوتی اس کو، اس لیے کہ اس کا ذہن بنا، اس کو قناعت کی دولت مل گئی تو اس کو کوئی تنگ دستی نہیں۔ تو اس لیے جو پیسوں کے پیچھے خوار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ذہن بنائیں اور تھوڑے پر قناعت کریں، جتنا مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں، کھائیں پئیں موج کریں، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے بس، اور اتنا دے کہ ہم مطلب انہیں کھائیں دھونے والے بچ جائیں، بس ہم کو اتنا ہائے بینک بیلنس چاہیے، وہ بیلنس چاہیے، یہ چاہیے، ادھر ہماری برانچ کھل جائے، ادھر برانچ کھل جائے، اور اتنا پیسہ ہمارے پاس مطلب بیلنس ہو جائے۔ پھر یہ شیطان بولتا ہے تیری بیٹی کی شادی کروانی ہے، اس کو جمع کر، بیٹے کی شادی کروانی ہے، اس کو جمع کر، یہ کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، فیکٹری کھولنی ہے، فلاں کرنا ہے، تو یہ جمع کرواتا ہی رہتا ہے نفس جو ہے۔ اور بندہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، یو گو ان قبر۔ تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں،
یہ دولت جو ہے نا جس میں طرح طرح کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، کسی نے روپیہ نام رکھا، کسی نے درہم نام رکھا، کسی نے ریال رکھا، کسی نے دینار رکھا، کسی نے پاؤنڈ رکھا، کسی نے ڈالر نام رکھا، اس کا طرح طرح کے نام ہے اس کو، بس اس سے دل لگانا اچھا نہیں۔ مرشد دا